یہ صحیح بات کہی ہے توکل صاحب نے، اور یہ بات میں کھل کر کہتا رہا ہوں کہ اصل میں صدارتی نظام قریب تر ہے نظام خلافت کے، اور معقول تر نظام ہے۔ یہ پارلیمانی نظام تو ہم در حقیقت انگریز کی ایک وراثت کے طور پر لے کر چل رہے ہیں، جیسے کیپ ٹو دی لیفٹ یہ انگریز کی چال ہے، اور وہ بے ڈھنگی ہم بھی چل رہے ہیں۔ آپ جیسے ہی توڑخم سے آگے جاتے ہیں وہ تو پھر افغانستان سے شروع ہو جائے گا کیپ ٹو دی رائٹ، افغانستان، ایران، پورا عالم عرب، پورا یورپ، پھر انگلستان شریف میں جا کر کیپ ٹو دی لیفٹ ملے گا آپ کو۔ تو یہ ساری در حقیقت انگریزوں کی لعنتیں ہیں کہ جو ہم نے ابھی تک سینے سے لگا رکھی ہیں۔ اگر یہاں شاید وہ 4 ورقہ تقسیم ہو، میں نے وہاں 8 چیزیں گنوا دی ہیں کہ انگریز کے دور کی ہر شے کو ہم نے سینے سے لگا کے رکھا ہوا ہے، انہی میں سے ایک لعنت یہ پارلیمانی نظام کی ہے۔ اس قدر غیر معقول نظام ہے، یہ اصل میں شرک ہے۔ یہ بھی اقتدار میں 2 اشخاص کو آپ نے شریک کر دیا، اب بیلنس کیجئے اس میں تلاش، یا تو یہ کہ وہ صدر جو ہے وہ چودھری فضل الہی بن جائے گا اور لوگوں کو مطالبہ کرنا ہوگا چودھری فضل الہی کو رہا کرو، سارے اختیارات بھٹو صاحب کے ہاتھ میں ہوں گے، عامر مطلق بن جائیں گے، اور یا یہ ہے کہ وہ غلام اسحاق خان بن جائے گا، وہ جس کو چاہے گا چھٹی کرائے گا۔ کوئی ممکن ہی نہیں، کوئی ایکویشن ممکن نہیں۔ یہ ان کی اس لیے ضرورت ہے کہ انہیں اپنے بادشاہ کو یا اپنی ملکہ کو سر پر بٹھائے رکھنا ہے۔ وہ بڑی روایت پسند قوم ہے، اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں بکنگم پیلس ہو یا ونڈسر پیلس ہو، یہ ہیومن زوز ہیں، یہ چڑیا گھر بنا رکھے ہیں انہوں نے، اور کرائے لیتے ہیں باقاعدہ ٹھہر کرنے والوں سے، اس سے کمائی کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ چڑیا گھر میں جاتے ٹکٹ خریدتے ہیں، ایسے ہی آپ ان جگہوں پر جائیے ٹکٹ خریدیے، لیکن انہوں نے اپنے ہاں وہ چڑیا گھر جو ہے قائم کر رکھے ہیں۔ ہمیں ضرورت کیا ہے؟ یہاں تو در حقیقت خلافت کے نظام سے قریب تر خلیفہ کا انتخاب ہو براہ راست ڈائریکٹ ووٹ سے۔ اگر ہماری آبادی 12 کروڑ ہے اور اس میں اگر 4-5 کروڑ ووٹر ہیں، ان کی رائے جو ہے، اور جب پورے ملک میں ایک شخص کے بارے میں رائے دی جائے گی تو واقعہ یہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں صدارتی نظام بھی کامیاب ہو گیا، ناکام ہو گیا، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں۔ صدارتی نظام یہ آیا کب ہے؟ یہاں تو آیا ہے یا تو وہ پوسٹ مارشل لا، وہ یا یہ کہ وہ انڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے سے کیا تھا، تو صدارتی نظام حقیقت میں ہمارے ہاں نہیں آیا، اور واقعہ یہ ہے کہ صدارتی نظام قریب تر ہے۔ بہرحال پہلی بات یہ ہے، اس صدارتی نظام کو جو نظام خلافت بنائے گی شے وہ کیا ہے؟ کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی۔ کوئی شے بھی کتاب و سنت سے مستثنا ہو گئی، اب وہ خلافت نہیں رہی، جو چاہے اس کا نام رکھیں، چونچوں کا مربع کہیں، اسے جو کہیں، اسلام اور کفر کی آمیزش ہو گئی۔ اسلام تو ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پوری زندگی میں اطاعت کاملہ۔ آپ اگر ایگزمپشن کریں گے، جیسے صدر ضیاء الحق صاحب نے شریعت کوڈ بنائی، 4 ایگزمپشن ہو گئی۔ دستور پاکستان شریعت کوڈ کے دائرے سے باہر، آئلی قوانین شریعت کوڈ کے دائرے سے باہر، مالی قوانین شریعت کوڈ کے دائرے سے باہر، اور یہ جو ہمارے ہاں کے جوڈیشل لاز ہیں وہ شریعت کوڈ کے دائرے سے باہر۔ تو شریعت کوڈ کیا کر رہی تھی؟ ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی، وقت ضائع ہو رہا ہے۔ چاروں چیزیں تو آپ نے خارج کر دی، تو رہ کیا گیا؟ سوائے اس کے کہ ایک دکھاوا ہے، دنیا کو دکھاوے کے لیے اور دھوکہ دینے کے لیے اتنا بڑا نام رکھ دیا۔ پھر وہ شریعت کوڈ کا لیول جو ہے کم رکھا، جب چاہے اس کے آپ چیف جسٹس کو ہٹا دیں۔ حالانکہ عام دنیا کا جو بھی رواج ہے، جو عدالتیں جو ہوتی ہیں اعلیٰ، ایک دفعہ آپ نے مقرر کر دیا، اب وہ لائف لانگ ہے ان کا مسئلہ، ان کو ہٹا نہیں سکتے۔ ورنہ اگر انہیں پتا ہو کہ میرے کسی فیصلے سے ناراض ہو کر صدر صاحب مجھے ہٹا سکتے ہیں، تو وہ دیکھیں گے نیچرلی صدر صاحب کس چیز سے راضی ہے، کس سے ناراض ہو۔ بہرحال جو کچھ ماضی میں ہوا اس کو صرف تذکرہ کر رہا ہوں کہ کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی، اس سے خلافت وجود میں آئی۔ اگر آپ کہیں نہیں ہمیں اختیار ہے، جو چاہے کریں گے، یہ ڈیموکریسی ہوگی، یہ ویسٹرن ڈیموکریسی ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ عوامی حاکمیت شرک ہے، کفر ہے۔ ہاں عوامی خلافت، مسلمانوں کی خلافت، اور اس کے معنی کیا ہے؟ کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی۔ نمبر 2، ہماری عدلیہ بھی ہوگی، ہماری جو بھی ہے انتظامیہ بھی ہوگی۔ اور بہت صحیح بات کہی ہے، صدارتی نظام میں کسی کے وزیر ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سینٹ کا رکن ہو، کانگریس کا رکن ہو، وہ تو جو ایکسپرٹ ہے، جو معاشیات کا ایکسپرٹ ہے، لے آئے گا، اس لیے کہ ایک شخص کو اختیار دے دیا گیا ہے۔ اب اس کو حق ہونا چاہیے، جس کو سمجھتا ہے، جو فورن پالیسی کا ایکسپرٹ ہے اسے لائے بٹھائے فورن پالیسی کے لیے، جو معاشیات کا ایکسپرٹ ہے وہ آئے وہاں پر یہ کام کرے۔ تو یہ بات جو ہے انتظامیہ
اور لیجسلیچر بالکل علیحدہ ہے صدارتی نظام میں. لیکن جبکہ پارلیمانی نظام میں لیجسلیچر اور ایگزیکٹو گڈمڈ ہے اور اس سے بھی خرابی پیدا ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہ ہے کہ وہاں پر لیجسلیچر بھی ہے، وہ قانون بنائے گا کتاب و سنت کے دائرے میں، اور اگر مجھے یہ خیال ہو کہ یہ قانون کتاب و سنت کے دائرے سے باہر چلا گیا، ریپگننٹ ہے قرآن و سنت کے کسی بات سے، تو مجھے حق ہونا چاہیے سپیریئر کورٹ کا جا کر کنڈا کھٹکھٹاؤں کہ جناب یہ دستور کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. عدالت کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ فیصلہ کرے گی کہ آیا کتاب و سنت کے حدود سے تجاوز ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے.